سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذبے عاشقانہ تھا۔ انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا کو چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، وہی ابتدا وہی انتہا کہ فروغ جلوہ حق نما، وہی ابتدا وہی انتہا کہ فروغ جلوہ حق نما، کہ خدائے پاک نے خود کہا، کہ خدائے پاک نے خود کہا، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، صدق اللہ العظیم۔ آج اس مہینے یعنی رجب المرجب میں، جو کہ بہت بڑا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کا ذکر کرنے لگی ہوں، یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ قرآن پاک سے جو بھی ہم حاصل کریں گے وہ بالکل برحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی
سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں کیا، اور ہر چیز کو بالکل کلیئر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے معراج ادا کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسلیاں دے رہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے۔ جب کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے اور طعنہ زنی کرتے تو اللہ اپنے رسول کو بار بار صبر کی تلقین کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں فرمایا، اے نبی تو صبر کر اور تجھ سے صبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے، اور ان پر غم نہ کھا۔ اور فرماتا ہے، اور مت خفا ان کے فریب سے، اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور اس تمام مصائب میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرے، جو کہ مکہ میں 10 سال جو مصائب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر جمیل کیا، گویا مسلسل 10 سال کے صبر کے بعد حق تعالیٰ نے ایسی عزت اور کرامت اور رفت اور بلندی عطا فرمائی۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی کرامت اور عزت سے سرفراز کیا، اور ایک ہی رات میں تمام آسمانوں کی سیر کرائی اور آیات کبریٰ کا مشاہدہ کروایا، اور صبر جمیل پر جس میت سراپا خیر و برکت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر دیا، اور اپنے قرب خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرانے میں اہل مکہ کو متنبہ کر دیا گیا کہ اب عنقریب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف منتقل کر دی جائے گی، اور عنقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی القبلتین کا لقب ملنے والا ہے، اور یہ سب اس وعدہ میت کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وہ اپنے عباد متقین اور محسنین کو اپنی میت خاصہ سے سرفراز فرمائے گا۔ تو قرآن پاک بیان فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ پہلے میں آیات تلاوت کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو قرب خاص سے نوازا اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پاک اور بے عیب ہے۔ اسے شروع کیا سبحان الذی، کہ پاک اور بے عیب ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں، ایک حصہ پوری رات نہیں، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گیا۔ ایسی مسجد جس کا گردا گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں،
دینی برکت یہ ہے کہ وہ سرزمین انبیاء کا مسکن ہے اور ان کا مدفن ہے، اور جس پہ لیل و نہار اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی اور فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ اور دنیاوی برکت یہ ہے کہ وہ زمین چشموں اور نہروں اور میووں اور درختوں سے مالا مال ہے۔ تو ہم اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ لے گئے تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کی بعض نشانیاں دکھائیں کہ تھوڑی ہی دیر میں مکہ معظمہ سے براق پر سوار ہو کر ملک شام پہنچ گئے اور مسجد اقصی میں انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی اور ان کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کی اور بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا پہنچے، بلکہ اس سے بھی اوپر، تاکہ اس آسمانی سیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور علو مرتبت ظاہر ہو جائے اور لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت واضح طور پر ثابت ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی وہ اپنی نبی کے پاکیزہ اقوال کو سنتا ہے، اس کے پسندیدہ افعال کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق اس کا اکرام کرتا ہے، فرض سے لے کر عرش تک اس کو اپنے عجائب ملاقات کا مشاہدہ کراتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے اقوال کو سنتا ہے، ان کے افعال کو دیکھتا ہے، ان کے مطابق ان کو جزا اور سزا دیتا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، انہ هو السمیع البصیر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مطلب یہ کہ اللہ کا خاص برگزیدہ مقرب بندہ اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اللہ کے کان سے سنتا ہے۔ جیسے بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقرب بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا بندے کا عین بن جاتا ہے، بلکہ اس سے مقام قرب اور مقام فنا کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ مقام قرب میں اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ بظاہر اگرچہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے کان سے سن رہا ہوتا ہے، مگر در پردہ تائید غیبی کار فرما ہوتی ہے۔ جیسے اللہ قرآن فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ آپ نے کان سے وہ سنا جو اللہ نے سنایا اور آنکھ سے وہ دیکھا جو اللہ نے دکھایا۔ اب اسی پر میں تھوڑی سی تفصیل میں آؤں گی، تھوڑی سی، تاکہ بہنیں اسے جب بھی سمجھیں اور اس کو نئے سننے والے جب سنیں، بچے بچیاں، تو انہیں یہ چیز واضح ہو جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیت المقدس کو مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ اقصی کے معنی دور تر کے ہیں، اور مسجد بیت المقدس خانہ کعبہ سے بہت دور ہے، اور زمانہ نزول وحی میں مسجد حرام اور مسجد اقصی کے سوا روئے زمین پر اور کوئی مسجد نہ تھی، اور روئے زمین پر اس وقت مسجد اقصی سے زیادہ کوئی مسجد دور نہ تھی۔ اب اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ سفر کہاں سے ہوا، کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی، سفر کہاں سے کیا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی کی سیر کو اسراء کہتے ہیں۔ جسے اللہ کہتے ہیں نا سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروانے، اس سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ اور مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا کی سیر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ بات بہنیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس سورت بنی اسرائیل کا شروع کیا تو یہاں پہلے کہ پاک ہے وہ ذات، سب سے پہلے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو لے گیا اپنے بندے کو رات
جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اسے اسرا کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا کی سیر کو معراج کہتے ہیں. اور بسا اوقات دونوں سفروں کے مجموعے پر لفظ اسرا یا لفظ معراج کا بھی اطلاق کر دیا جاتا ہے. اسرا رات کے چلنے کو کہتے ہیں. لیلن کا لفظ اس کے بعد صرف اس لیے لایا گیا کہ پوری رات اس سفر میں صرف نہیں ہوئی بلکہ اس کا ایک قلیل حصہ صرف ہوا. کتنی مختصر اور جامع کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر تو مختصر کیا. دیکھیں سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلن، لیلن کا لفظ کہ قلیل حصہ، تھوڑا سا حصہ، من المسجد الحرام حرام الی المسجد الاقصی. اب اس سفر کو سمجھ لیں. پہلا سفر کیا کہلایا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسرا کہلایا، اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر اور سدرۃ المنتہا تک سفر معراج کہلایا. پھر ہم یہ آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کیوں کروایا. فرمایا تاکہ وہ اپنے برگزیدہ بندے کو اپنے عجائب قدرت دکھائے. اگرچہ یہ عالم بھی عجیب ہے مگر عالم ملکوت کے کرشمے وہم و گمان سے بالا اور برتر ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی سیر کی اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اور پھر اس سے آگے جو سبحان کا لفظ استعمال کیا گیا، سبحان سے شروع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص اور عجز سے پاک ہے. اس کو ایک رات میں اپنے بندے کا مکہ سے بیت المقدس لے جانا کچھ مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو جو شروع کیا وہ سبحان سے کیا. پھر یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کو یہ معراج بحالت بیداری روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی. اور یہی بہت سے اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے اور اسی پہ اجماع ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں بجسد انصری یعنی اپنے جسد کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے. اب اسے تھوڑی سی قرآن پاک کی اگزامپل سے سمجھانا چاہوں گی کہ بھی عبدی ہی کا جو لفظ استعمال کیا اس کے ساتھ روحانی نہیں. یہ بتانا چاہ رہا اللہ کہ جو معراج ہوئی وہ روحانی نہیں ہوئی کہ صرف روح نے کی ہے بلکہ روح کے ساتھ جسم بھی شامل ہے. تو میں قرآن پاک کی کچھ آیات اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، آنے والے بچوں کے لیے اور اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ بات فور ایور ہو جائے کہ یہ بات قرآن پاک اس کا ایگزامپل دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد مطلب بندہ، عبد جس کا ترجمہ بندہ ہے، اور عبد مجموعہ ہے روح اور جسد کا. عبد مجموعہ ہے روح اور جسد کا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، یعنی کیا تو نے ابو جہل کو بھی دیکھا ہے جو اس خاص بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے سے روکتا ہے. اب ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں روح اور جسم دونوں شامل ہیں. صرف روح نماز نہیں پڑھ رہی اور روح کو نماز پڑھنے سے ابو جہل نہیں روک رہا. اسے پھر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الذی ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے ابو جہل کو بھی دیکھا جو اس خاص بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے سے روکتا ہے. تو اس آیت میں عبد کا لفظ استعمال ہوا. اٹ مینز کہ روح اور جسد دونوں شامل ہیں، نہ کہ صرف روح، کیونکہ ابو جہل صرف روح کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، یعنی جب اللہ
کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو قرآن سننے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نماز پڑھنے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تھی، ساتھ جسم بھی تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ذکر رحمتی ربی کا ابدا ذکریہ، اس میں بھی جو ابدہ ذکر رحمتی ربی کا ابدہ ذکریہ، تو اس میں بھی ذکریہ علیہ السلام کی روح اور جسم دونوں شامل ہیں۔ تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 آیات کے اندر یہ بتا دیا کہ وہ پاک ہے، وہ ذات ہر نقص سے پاک ہے، جو لے گئی اپنے بندے کو بعبدہ ہی، جسم اور روح کے ساتھ۔ بات یہاں ختم ہو گئی، جسم اور روح کے ساتھ لے گئی اپنے بندے کو بعبدہ ہی لیلا من المسجد، رات کے قلیل حصے میں، ساری رات سفر نہیں ہوا، قلیل حصے میں، پچھلی رات، من المسجد الحرام، مسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، کیا کس لیے لے گی؟ اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم دکھائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے، ہم دکھائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے، انہ هو السمیع البصیر، کہ وہی اپنی قدرت کے نمونے وہی ہے سنتا دیکھتا۔ اب دیکھیں یہ جو میں بات بیان کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کلیئر کیا، فرمایا کہ بحالت بیداری اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس قلیل حصے میں، بہت تھوڑے سے حصے میں لے کے کیوں گیا؟ تاکہ وہ اپنے بندے کو، اگر اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر دکھانی تھی، خواب میں دکھانی تھی، تو پھر اس کا تذکرہ قرآن کی 2 صورتوں میں نہیں آتا۔ اور پھر جب انہوں نے سب نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اور کفار دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے جا کر کہا کہ تمہیں کچھ اپنے رفیق اور دوست کی بھی خبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست یہ کہتا ہے کہ آج رات اسے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں کہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، میں تو بیت المقدس سے بھی دور کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام جو آسمانوں کی خبریں بیان کرتے ہیں، جو بیت المقدس سے بھی دور ہیں اور بعید از عقل بھی ہیں، ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس تصدیق کی وجہ سے ان کا نام صدیق رکھا گیا۔ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو کفار بھی اس کی تصدیق کر دیتے کہ خواب میں اکثر دور دور کے شہروں کی سیر کر لیا کرتے ہیں، پھر اتنا زیادہ کفار پروپیگنڈا نہ کرتے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسد کے ساتھ یہ معراج کروائی، لہٰذا اس کا ذکر قرآن پاک کی 2 امپورٹنٹ صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں ہوا۔ اب مختصراً میں تھوڑا سا ذکر کروں گی کہ واقعہ کب شروع ہوا، تاکہ سننے والے سنیں کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو بہت ساری تفاسیر کو اور بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بکس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر جس پر علماء کا اجتماع ہے تو اس کی بات ہم کرتے ہیں، تاکہ یہ اس بات میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال کو، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اور کوشش کو قبول اور منظور فرمائے۔ لکھتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یا 2 سال یا 5 سال پہلے یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بعد نماز عشاء امہ ہانی کے مکان میں سو رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور امہ ہانی کے مکان سے مسجد حرام میں لے گئے۔ وہاں سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھو کر اپنے مقام پر رکھ دیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس لے گئے۔ رستے میں کچھ واقعات پیش آئے جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے تو جبریل امین نے براق کو ایک حلقہ میں باندھ دیا۔ مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں جمع تھے، اور آسمان سے کچھ فرشتے بھی نازل ہوئے تھے اور سب صف بستہ تھے۔ جبریل امین نے حضور پر نور کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی، اور انبیاء کرام اور ملائکہ حاضرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معراج یعنی سیڑھی لائی گئی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ یہ معراج سیڑھی جنت الفردوس سے لائی گئی۔ پھر اس معراج سیڑھی کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین دونوں آسمان پر پہنچے اور آسمان کا دروازہ کھلوایا، اور آسمان پر عروج اسی معراج سیڑھی کے ذریعے اور براق کو بیت المقدس میں چھوڑ گئے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جہاں ان کے ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے۔ پھر تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں داخل ہوئے جو قبلہ ملائکہ ہے، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر قیامت تک عود نہیں کرتے۔ اور یہ بیت المعمور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، 7ویں آسمان میں ایک مسجد ہے جو عرش کے نیچے ہے اور خانہ کعبہ کے محاذات میں ہے، یعنی بالکل اوپر ہے۔ بالفرض اگر پھر جبرائیل علیہ بیت المعمور ہے، اور یہ فرشتوں کا مسکن ہے جہاں فرشتے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ اور یہ بیت المعمور جس میں آپ سے نماز پڑھی، 7ویں آسمان میں ایک مسجد ہے جو عرش کے نیچے ہے، یعنی خانہ کعبہ بالکل اس کے نیچے ہے۔ جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کو انوار خداوندی ڈھانپے ہوئے ہے، ہر طرف سے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ مقام اوپر سے اترنے والوں اور نیچے سے چڑھنے والوں کا منتہا ہے، اور کرامن کاتبین کی بھی منتہا ہے۔ کرامن کاتبین اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ یہ مقام جبریل امین کا مستقر اور ٹھکانہ ہے۔ اس جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دیکھا جن کے 600 پر تھے، اور سدرۃ المنتہا کے قریب آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی سیر کی۔ وہاں دیکھا کہ گنبد موتی کے ہیں اور مٹی مشک کی ہے۔ حق جل شانوں کے اس ارشاد پہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، اور اسی مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کو بھی دیکھا جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 نہریں دیکھیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور یہ چاروں نہریں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ان کا معائنہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قہر اور غضب کا مشاہدہ کیا۔ پھر جہنم بند کر دی گئی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سبز رف تخت لایا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے کے سپرد کیا جو رف کے ساتھ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے چلنے کی درخواست کی۔ جبریل علیم نے کہا، مجھے آگے جانے کی قدرت نہیں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یاد دکھلانے کے لیے بلایا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو الوداع کیا اور رف میں بیٹھ کے اس کے فرشتے کے ہمراہ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستوی بلند جگہ پر، جہاں آپ صریف الاقدام سنتے تھے، یعنی ان کلموں کی کتابت کی آواز آپ نے سنی جس سے لکھا جا رہا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رف پہ جا رہے تھے۔ حضور پر نور فرماتے ہیں کہ اس اسنا میں یکایک ایک نورانی ابر نمودار ہوا جس نے مجھے اپنے اندر لے لیا، اور میں تنہا رہ گیا، اور وہ فرشتہ جو رف کے ساتھ تھا وہ پیچھے رہ گیا،
اور اس اثنا میں فرشتوں کی جو آوازیں سنائی دے رہی تھیں وہ بھی منقطع ہو گئیں۔ اس طرح بارگاہ قدس اور مقام قرب میں عرش کے قریب پہنچا، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ وہ مقام دنو اور تدلا میں یعنی مقام قرب میں حق تعالیٰ نے مجھ سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں مجھ پر فرض کیں۔ بعد ازاں میں بارگاہ خداوندی سے واپس ہوا، واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے پھر بارگاہ خداوندی میں واپس گیا اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست کی جو منظور ہوئی۔ اس طرح یہ 10 معراجیں ہوئیں۔ 7 معراجیں تو 7 آسمانوں تک ہوئیں اور 8ویں معراج سدرۃ المنتہا تک ہوئی اور 9ویں معراج مقام شریف الاقلام تک ہوئی اور 10ویں معراج مقام دنا فتدلی تک ہوئی یعنی مقام قبر تک ہوئی، جہاں مقام قرب میں حق تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا اور 50 نمازیں مجھ پر فرض کیں، اور بعد ازاں حضرت موسیٰ نے مجھے بار بار بھیجا کہ نمازوں میں تخفیف کی جائے۔ اس سارے واقعے کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام خداوندی سے مشرف ہوئے اور پھر اس کے بعد آسمانوں سے دوبارہ بیت المقدس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کے صبح سے پہلے مکہ معظمہ پہنچ گئے اور صبح کی نماز مکہ معظمہ میں پڑھی اور صبح کی نماز کے بعد قریش کو اپنے سفر بیت المقدس اور عروج آسمان کی خبر سنائی، اور اس کی خبر کے سنتے ساتھ ہی جو ہے وہ کافروں نے میں تہلکہ مچ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات دو بندہ آسمانوں کی اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے جب کروانا تھا تو پہلے لفظ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسپلین کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب اپنے بندوں کو کیسے عطا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام نظارے یعنی حوض کوثر اور وہ تمام نہریں جنت کے نظارے، اور اس میں بہت ساری اور بھی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس ڈیٹیل کو بھی ایکسپلین کروں گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دکھایا کہ ان کی زندگی میں ہی انہوں نے بنفس نفیس یعنی حالت بیداری میں 7 آسمانوں کی سیر کی اور پھر مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی، کیونکہ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اب امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش اور سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہ واقعہ معراج کا ہے، یہ معراج النبی واقعہ رجب المرجب کا ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ اللہ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جب پیار کرتا ہے، جب بندے اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کیا کرتے ہیں، وہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ ان کی دلوں کی حالتیں جانتا ہے اور پھر ان کو پرواز بھی کرواتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ معراج نماز مومن کی معراج ہے، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کیا ہو رہی ہے، ایک ایک منٹ سے باخبر ہے۔ اس معراج سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ ہر بندے کی ایک ایک منٹ سے آگاہ ہے، اللہ اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ ہمارے ظاہری حالات بھی جانتا ہے، وہ ہمارے روحانی حالات بھی جانتا ہے۔ تو اس خاص مہینے میں میرا جی چاہا کہ اس معراج کا اپنی بہنوں سے ذکر کروں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں ایسی نماز عطا فرما دے کہ ہم بھی معراج کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے قدموں سے گئے، جبریل امین لے کے گئے، سدرۃ المنتہا پر تمام فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، جنت کو استوار کیا گیا، جنت الماوا دکھائی گئی اور بہت سے محلات صحابہ کرام کے دکھائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تک لے جایا گیا۔ تو کتنی
کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سفر اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا. کوئی انبیاء اس وہاں تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت میں بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کی تہجد قائم کیا کریں کہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا. اور مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے. حوض کوثر کا ذکر کیا، لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل کی صورت میں یہ بھی ذکر کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تہجد کی نماز جو نفلی ہے وہ فرائض کا درجہ ہی رکھتی ہے، تاکہ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرما دے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم گناہ گاروں کے لیے ہے. تو اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے اور قربان چلے جائیں، پیارے آقا پر اپنی محبت کے پھول نچھاور کریں، اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اتنا اکرام اور عظمت بخشی، اتنا اکرام اور اللہ نے بخشی ان کو، تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. تو امتیوں پر یہ فرض ہے کہ اس مہینے میں یہ خاص طور پر توبہ کا اہتمام کر لیں. اور آنے والے جو اگلے مہینے خاص ہیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی، اپنے ساتھ لگایا، کعبہ قوسین کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور پھر واپس زمین پہ بھیجا کہ اپنے بندوں کو یہ خبر سنا دو کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے قریب ضرور کرتا ہے. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان نسنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرقی والمغربی لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. اے اللہ ہم تجھے اپنا وکیل بناتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی بہترین عبادت کر سکیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ ان مہینوں پہ شفقت کرتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا
سے اولا والا ہمارا نبی.